جی السلام علیکم. مکالمہ ٹی وی سے مہتاب حیدر اور طارق دریا آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم نے اس موضوع پہ بات کرنی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب پاکستان میں آئے ہیں اور ان کے آتے ہی ڈالر جو ہے وہ اس کا ریٹ بھی کم ہو رہا ہے پاکستان کی کرنسی کے اگینسٹ، اور باقی بینکس جو ہیں وہ بھی بڑے محتاط انداز سے چلنا شروع ہو گئے ہیں. تو مہتاب صاحب آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کیا پہیلی ہے جو کہ عام آدمی کو سمجھ نہیں آ رہی. جی مہتاب صاحب. دیکھیں، بنیادی طور پہ ڈار صاحب کی ایک ریپوٹیشن ہے اور وہ ریپوٹیشن یہ ہے کہ ماضی میں 2 دفعہ ایسے ہوا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کی حالت اچھی نہیں تھی اور اس کے باوجود انہوں نے کرنسی مارکیٹ کو بہتر انداز میں مینج کیا، بلکہ روپے کو کافی عرصے تک اسٹیبلائز رکھا. پہلا میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان نے 1998 میں ایٹمی دھماکہ کیا تو پاکستان کے اوپر اکنامک سینکشنز لگ گئی تھیں اور اس ٹائم آپ کو یاد ہوگا کہ فارن کرنسی اکاؤنٹس بھی فریز ہوئے تھے. تو اس کے بعد جو پی ایم ایل این کی حکومت تھی انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو فائنانس منسٹر بنایا تھا. اس سے پہلے ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ایڈوائزر کے طور پہ کام کر رہے تھے اور ان کے ساتھ سرتاج عزیز صاحب بھی تھے. تو جب اسحاق ڈار صاحب کو بنایا گیا تو وہ روپیہ جو تقریباً 70 روپے تک چلا گیا تھا وہ واپس اس کو 50 روپے پہ لے کے آئے تھے. ایک تو یہ 1998 کا واقعہ جو ہے وہ ہے. پھر اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ جب 2013-14 میں پی ایم ایل این کی حکومت آئی تو اس ٹائم بھی روپے کے اوپر پریشر آیا اور ایک موقع پہ وہ یعنی تقریباً 90 سے 100 روپے کے درمیان جو ہے وہ چلا گیا تھا. جی سر. لیکن اور مجھے یاد ہے کہ جو پاکستان عوامی لیگ کے شیخ رشید صاحب ہیں انہوں نے دعویٰ بھی کیا تھا کہ یہ ڈالر جو ہے جی اب روپیہ جو ہے وہ نیچے نہیں آئے گا. ڈار صاحب نے ان کا چیلنج قبول کیا تھا اور 100 روپے سے نیچے لے کر ڈالر کو آئے تھے اور کافی عرصے تک اس پہ سسٹین بھی رکھا. اور جتنا عرصہ وہ فائنانس منسٹر رہے انہوں نے روپے کو سسٹین رکھا، بلکہ اس پہ ان کے اوپر تنقید بھی بڑی ہوتی رہی کہ آپ نے روپے کو سسٹین رکھنے کے لیے پاکستان کے جو فورن کرنسی ریزروز ہیں ان کو استعمال کیا اور روپے کو آرٹیفیشلی مینج کرنے کے نتیجے میں پاکستان کی ایکسپورٹس بھی نہیں بڑھ سکیں. یہ دونوں واقعات کے کانٹیکسٹ میں اب آپ کو پتہ ہے کہ کچھ بینکس کی مینیپولیشن اس کے اندر تھی جس کی وجہ سے روپیہ جو ہے وہ دن بدن گر رہا تھا. حالانکہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ ہم بنیادی طور پہ ان چیزوں کو جو ہے وہ بہتر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا. جی سر. اب بینکس کی جو مینیپولیشن ہے اس کے خلاف ڈار صاحب چونکہ انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کس طرح سے کام کرنا ہے، اس بارے میں ان کا تجربہ بھی ہے، انہیں ریگولیشنز کا بھی پتہ ہے، انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ انہوں نے آرم ٹویسٹنگ کیسے کرنی ہے، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ انہوں نے کس جگہوں پہ کام کرنا ہے تاکہ روپے کو اسٹرینتھن کیا جا سکے. لیکن ایک بات میں طارق صاحب یہاں پہ ایک بات میں ضرور کرنا چاہتا ہوں. جی. جب تک ہمارے ڈالر کے انفلوز بہتر نہیں ہوں گے تب تک روپیہ سسٹینیبل لیول پہ اسٹرینتھن نہیں ہوگا اور نہ اسٹیبلائز ہوگا. تو اس ٹائم پاکستان کی اکانومی کا اور ڈار صاحب کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈالرز ملک کے اندر لے کر آئیں. وہ لونز کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ ریمیٹنسز کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ ایکسپورٹس کو بڑھا کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ امپورٹس کو کم کر کے بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ 3-4 طریقے ہیں جس طریقے سے ڈالرز جو ہیں وہ چاہیے. آئی ایم ایف کی اسیسمنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آئی ایم ایف کی اسیسمنٹ یہ کہتی ہے کہ اس سال کے دوران پاکستان کو $30 بلین چاہیے، جس میں $22 بلین تو ہم نے جو ڈیٹ سروسنگ ہے اس میں کرنے ہیں واپس، اور اس کے علاوہ اپنے ریزروز کو بلڈ اپ کرنے کے لیے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس کے علاوہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے ریزروز کو بھی بلڈ اپ کرنا ہے. تو کم از کم 30 سے $35 بلین پاکستان کو اس فائنینشیل ایئر کے دوران
ریکوائرڈ ہیں. اس میں فلڈ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں میں ان کا ذکر نہیں کر رہا. جو فلڈ کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ کل ہی پلاننگ کمیشن نے جو پریزنٹیشن دی ہے اپنی, اس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ پاکستان کو اگلے 2 سے 10 سال کے لیے صرف فلڈز کی ریکنسٹرکشن کرنے کے لیے تقریباً 28 سے 30 ارب ڈالر چاہیے. تو وہ اس کے علاوہ ہیں. لیکن یہ جو فلڈ کے لیے مہتاب صاحب, اس میں تو دیکھیں نا, اب یہ بھی جو موسم کے حوالے سے جو لوگ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو لوگ علم رکھتے ہیں وہ یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ پاکستان کی, چونکہ اس میں فلڈ کے آنے میں پاکستان کی اپنی کنٹریبیوشن تو تھی کہ انہوں نے پراپر ٹائم کے اوپر اس کا سدباب نہیں کیا, لیکن اس میں جو گرین گیسز ہیں اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں دنیا کی بھی کنٹریبیوشن ہے. تو آپ کیا یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس میں ہمیں ہمارا لاس, چونکہ دنیا کے جو انڈسٹری ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے گرین گیسز کی صورت میں, تو دنیا اس میں کتنا کنٹریبیوٹ کرے گی؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ پاکستان کا مطالبہ یہ ہے, اور ابھی کاپ کی 26 یا 27 کانفرنس بھی ہو رہی ہے شرم الشیخ میں, میرے خیال میں نومبر کے اندر ہے. اس میں بھی پاکستان یہ مطالبہ, دیکھیں دنیا کے جتنے بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جن ممالک نے وہ گرین گیسز جو ہے وہ زیادہ ان کو امٹ کیا ہے, وہ زیادہ انہوں نے پروڈیوس کی ہیں, زیادہ انہوں نے پیدا کی ہیں, وہ جو ممالک ہیں جو زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں ان کی کمپنسیشن اور ان کے لاسز اور ڈیمیجز کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک فنڈ جو ہے وہ کریٹ کریں. اور ان کا میرے خیال میں تو مطالبہ جو ہے وہ کچھ 100 ارب ڈالر کا ہے. اچھا. اس پہ لیکن اس میں جو چیزیں طے کرنے والی تھیں وہ ابھی تک نہیں ہوئی. ہمیں اس پہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج کو اور حکومت پاکستان کو اس پہ خاصا کام کرنے کی ضرورت ہے. جی صحیح ہے. دوسرے ممالک کے ساتھ مل کے لابینگ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس میں سے میکسیمم پروجیکٹس, چونکہ ہم اس سے متاثر بھی ہو رہے ہیں, تو ہم کم از کم 3 سے 4 بلین ڈالر کے پروجیکٹس وہاں سے لے کے آ سکتے ہیں. اس سلسلے میں ابھی سے حکومت کو اور منسٹری آف کلائمیٹ چینج کو اس پہ کام شروع کر دینا چاہیے. اچھا مہتاب صاحب, ایک سوال آخری میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بینکوں کی مونوپلی ایک اس ٹائم جو قائم ہوئی ہے, اور اس کو کرٹیل کرنے کے لیے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ساغ ڈار صاحب کیا اقدامات کرنے کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں, اس میں سب سے پہلے تو اسٹیٹ بینک جو ہے وہ آن سائٹ انسپیکشن کر سکتا ہے. اگر کوئی کسی قسم کی مینیپولیشن کے اندر ملوث ہے تو اس کے خلاف بھاری جرمانے عائد کیے جا سکتے ہیں. پھر FIA کے ذریعے ان لوگوں کے خلاف کرمنل کیسز بن سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب وقت ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان میں یعنی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن جنہوں نے ایکسٹرا آرڈنری چیزوں کو مینیپولیٹ کیا ہے اور انہوں نے پاکستان کی اکانومی کو لاس پہنچایا ہے, میں سمجھتا ہوں ان کے خلاف بالکل ایکشن ہونا چاہیے. اور یہ بینکرز جو ہیں انہوں نے پاکستان کی اکانومی کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, یہ بڑے مضبوط ہے, یہ بڑے پاورفل ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. جی ناظرین, آپ نے اسحاق ڈار صاحب کے آنے کے حوالے سے اور سیلاب کے حوالے سے اور بینکوں کی مونوپلی کے حوالے سے آج کا ویلاگ دیکھا. اگلے ویلاگ کے لیے مہتاب حیدر اور طارق دریا کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.